کافر کی موت کے وقت سیاہ چہرے والے فرشتے آسمان سے آ کر مردے کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ملک الموت میت کے سرہانے بیٹھ کر کہتے ہیں، اے خبیث روح، اللہ کی ناراضگی اور غضب کی طرف نکل کے چل۔ یہ سنتے ہی روح خوف سے کپ کپی چھوڑنے لگتی ہے اور طرح طرح کی سختی سے اس کی روح زبردستی جسم سے نکال لی جاتی ہے، اور فرشتے روح کو لے کر آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں اور وہ آسمان کا دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں مگر آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا۔ حکم ہوتا ہے، اس کا نام جہنم میں لکھ دو۔ اس کے بعد یہ روح زمین پر پھینک دی جاتی ہے اور جسم میں داخل کر کے فرشتے سوال جواب کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، مجھے معلوم نہیں۔ پھر پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ پھر وہ کہتا ہے، مجھے معلوم نہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کرتے ہیں، وہ یہی جواب دیتا ہے، مجھے معلوم نہیں۔ اس وقت اللہ فرماتا ہے، میرے بندے نے جو کچھ کہا جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ کا بستر بچھا دو اور دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھلتے ہی دوزخ کی گرمی اور آگ کے شعلے بھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کو قبر اس زور سے دبوچتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر، ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے اعمال بند کر دیے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کب تک زندہ رہو گے؟ کب تک گھر میں رہو گے؟ کیا قبر کے کیڑے ختم ہو گئے ہیں؟ کیا آپ کو یاد نہیں؟ موت واجب نہیں ہے سب پر؟ کوئی قبر سے واپس آیا ہے کبھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر سے بچنے کا راستہ 5 وقت کی نماز۔ ہماری امت کی شان ہے 5 وقت کی نماز۔ گناہوں سے بچو، نماز کے قریب جاؤ۔ نماز وہ طاقت ہے جو آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ بیج اور گٹھلی کو پھاڑنے والے ہیں۔ وہی جاندار کو بے جان سے نکالتے ہیں اور وہی بے جان کو جاندار سے نکالتے ہیں۔ وہی تو اللہ ہے جن کی ایسی قدرت ہے۔ پھر تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کہاں اس کے غیر کی طرف چلے جا رہے ہو؟ وہی اللہ تعالیٰ صبح کو رات سے نکالنے والے ہیں، اور اس نے رات کو آرام کے لیے بنایا، اور اس نے سورج اور چاند کی رفتار کو حساب سے رکھا، اور اس نے رفتار کا حساب ایسی ذات کی طرف سے مقرر ہے جو بڑی قدرت اور بڑے علم والے ہیں، اور اس نے تمہارے فائدے کے لیے ستارے بنائے ہیں تاکہ تم اس کے ذریعے میں رات کے اندھیرے میں دریاؤں میں راستہ معلوم کر سکو، اور ہم نے نشانیاں خوب کھول کھول کے بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو بھلے اور برے کی سمجھ رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ وہی ہے جنہوں نے تم کو اصل کے اعتبار سے ایک ہی انسان سے پیدا کیا، پھر کچھ عرصہ کے لیے تمہارا ٹھکانہ زمین ہے، پھر تمہیں قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ بے شک ہم نے یہ دلیلیں بھی کھول کر بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اور وہی اللہ تعالیٰ ہے جنہوں نے آسمان سے پانی اتارا اور ایک ہی پانی میں مختلف قسم کو زمین سے نکالا، پھر ہم نے اس سے سبزی کھیتی اگائی، پھر اس کھیتی سے ہم ایسے دانے نکالتے ہیں جو اوپر تلے ہوتے ہیں، اور کھجور کی شاخوں میں سے ایسے گچھے نکالتے ہیں جو پھل کے بوجھ کی وجہ سے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر اسی ایک پانی سے انگور کے باغ اور زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل رنگ اور صورت اور ذائقے میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور بعض ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ ذرا ایک پھل میں غور تو کرو، جب وہ پھل لاتا ہے بالکل کچا اور بدمزہ، اور پھر اس کے پکنے میں بھی غور کرو کہ اس وقت تمام صفات میں کامل ہے۔ اور بے شک یقین کرنے والوں کے لیے ان چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں۔ بے شک یقین والوں کے لیے ان چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں۔ مسلمانوں، اللہ سے باتیں کیا کرو، اللہ کو اپنے دکھ دکھڑے سنایا کرو، اللہ کو اپنے غم سنایا کرو، اللہ سے مانگا کرو۔ اللہ نہیں دے گا تو کون دے گا؟ اللہ نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ اللہ سے رو رو کے اپنی باتیں منوایا کرو۔ اللہ آپ کو وہ سب دے گا جو آپ کو کوئی اور نہ دے سکے گا۔
اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی صورت میں اللہ دعا کا طریقہ بتاتا ہے۔ اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، غم سناؤ، اپنے دل کھول کے رکھ دو، پھر کہو یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ وہ دے دے۔ یہ ادا اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، اے میرے محمد امتی کے بندو، مجھے چھوڑ کے کہاں جاتے ہو؟ اس دنیا کی چونت میں جو 2 پل کی ہے، اس دنیا میں آپ کے پاس سب کچھ ہے پر کوئی مقصد نہیں۔ آپ کی زندگی کا مقصد پانے کے لیے انسان چین میں آتا ہے۔ اگر انسان کا مقصد عزت، دولت، شہرت ہی میرا مقصد ہے تو وہ مجھے مل چکا ہے، تو پھر مجھے چین کیوں نہیں، مجھے سکون کیوں نہیں؟ تو پھر مجھے پتا چلا نہیں، مقصد زندگی کچھ اور ہے۔ اللہ کا شکر کرو۔ بعضے لوگ زندگی گزار جاتے ہیں اور انہیں موت تک ہوش نہیں رہتا، میرا مقصد کیا تھا اور میں کیوں آیا تھا، میرا کیا مقصد تھا۔ چل کر تھک گیا، جب آگے پہنچا تو دیکھا غلط جگہ آ گیا، واپس مڑنے کا وقت ختم ہو چکا تھا، شام ہو چکی ہے، اندھیرا چھا چکا ہے، اب واپس مڑنے کا راستہ نہیں ہے۔ شکر کرو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے، تم توبہ کرنے والے بنو، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اے میرے نافرمان بندو، آ جاؤ مجھے منا لو، مجھے راضی کر لو۔ تم مجھے راضی کرنے آؤ، میں آگے بڑھ کے تمہارا استقبال کروں گا۔ میرا رب کہتا ہے، میں پھر کسی سے ناراض ہو جاؤں اور وہ مجھے منانے آئے تو میں اس کا استقبال کروں گا یا منہ موڑ کے بیٹھوں گا اور جلی گٹی سناؤں گا۔ میرا رب کہتا ہے، جو مجھے راضی کرنے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ تو آجا میرا بندہ، میں تو کب سے تیرے انتظار میں تھا کہ کب تو توبہ کرے گا، میں معاف کروں گا۔ اللہ کو اپنا بناؤ، اس کے در پہ جھکنے کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگو۔ ایک انسان نے 100 قتل کیے اور اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا تو وہ ایک عالم کے پاس گیا، اس سے پوچھنے لگا، میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ تو عالم نے کہا، توبہ کیوں نہیں؟ اللہ فرماتا ہے، میرے بندے اتنا گناہ کر کہ زمین بھر دے، اس چاند تارے تک بھر دے، اتنا گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا دے، اتنا گناہ کرنے کے بعد بس ایک بار کہہ دے یا اللہ معافی دے دے تو میں اپنے بندے کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ گناہ کی معافی یقیناً ہے لیکن توبہ کا ہونا ضروری ہے۔ تیری توبہ پکی ہونے کے لیے یہ ماحول چھوڑنا ضروری ہے، یہ بستی چھوڑنا ضروری ہے۔ چھوڑ کے نیک لوگوں کی بستی میں چلا جا، ان کی صحبت میں رہے گا تو تیری توبہ پکی ہو جائے گی۔ بدنصیب ہے وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کیا کرتے۔ ماں باپ وہ ہے جو آپ کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانی یہ نہیں ہے جب شرک زیادہ ہو جائے، زنا کرنا زیادہ ہو جائے، سود کھانا زیادہ ہو جائے، کفر کرنا زیادہ ہو جائے، شراب پینا زیادہ ہو جائے۔ قیامت کی نشانی جب تم دیکھو لوگ اپنی ماؤں سے نوکروں کی طرح سلوک کرنے لگ جائے، جب نوجوان اپنی ماؤں سے نوکروں کی طرح سلوک کرنے لگ جائے، تب سمجھو قیامت کی نشانی ہے اور قیامت قریب کھڑی ہے۔ جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت۔ اس کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قصائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے حیرانی سے پوچھا، وہ کیسے؟ تو اللہ فرماتا ہے، بازار میں فلاں جگہ جا کر دیکھو۔ تو موسیٰ علیہ السلام
वहाँ पहुँच गए पूछते पूछते कि फलां कसाई कहाँ है, कि वो बैठा आम कसाई गोश्त बेच रहा है। हैरानी से देखा ये कसाई, शाम ढल गई, गोश्त बिक गया, दुकान बंद करके चलने लगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, कहने लगे मैं भी आपके साथ चलूं घर? तो कहा बिल्कुल बेशक। घर पहुँच के गोश्त बनाया, रोटी पकाई, सालन रोटी तैयार करके थाली में सजा के अपनी माँ को उठाकर खाना खिलाया, निवाला बना बनाकर। फिर मुंह साफ किया। जब उसको लिटाने लगा तो वो बड़बड़ाने लगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा ये कौन है? कि ये मेरी माँ है, सुबह उसके सारे काम करके जाता हूँ, फिर शाम में आकर अपनी माँ की खिदमत करता हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये क्या कह रही थी? ये मेरी माँ है, जब मैं इसकी खिदमत करता हूँ तो ये मुझे बहुत सी दुआएं देती है और कहती है तुझे जन्नत में मूसा अलैहिस्सलाम का साथी बनाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया माँ की खिदमत करके इंसान वो पा लेता है जो कुछ सोचा भी ना होता है। माँ बाप की खिदमत करके जन्नत में अपनी जगह बना लो। अल्लाह को राजी करके जिंदगी गुजारना सीखो, वरना बर्बादी के सिवा कुछ ना मिलेगा। ये धोखे का घर है, ये इम्तिहान की दुनिया है। जाके कब्रिस्तान देखो, टूटी कब्रें देखो, उजड़े घर देखो, मुर्दा खोपड़ियाँ देखो, चमकती गाड़ियाँ ना देखो। धोखा खा जाओगे, बड़े बड़े घर ना देखो। धोखे में आ जाओगे, बड़े बड़े पार्क ना देखो। धोखे में आ जाओगे और समझो यही सब कुछ है। ये कुछ नहीं है, मिट जाने का घर है, ये बर्बाद हो जाने का घर है। आंख बंद हो जाने दो, फिर नजर आएगा ये दुनिया क्या है और आखिरत क्या है। अल्लाह से दोस्ती लगा लो। अल्लाह से दोस्ती लगाना दुनिया का सबसे आसान काम है। इंसान से दोस्ती लगाना मुश्किल काम है, क्योंकि इंसान बेवफा है। इंसान की असल बेवफा है। और सारी जिंदगी वफा करो और एक छोटी सी खता करो तो तेरी वफाओं पे तेरा दोस्त पानी फेर देगा, तेरी दोस्ती को आग लगा देगा, तेरी दोस्ती को बुला के रख देगा। और मेरे अल्लाह की सारी जिंदगी बेवफाई कर और इतना गुनाह करके जमीन से उठा और आसमान को लगा दे। अल्लाह फरमाता है ए मेरे बंदे तू मुझे आजमा, मेरी दोस्ती को आजमा, फिर कहना या अल्लाह मुझे माफ कर दे तो मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। रात के अंधेरे में करो, छुप के करो, मैदानों की सतह में करो, तुम्हारी अल्लाह की नजर सब पे पड़ रही है। अल्लाह किसी चीज से गाफिल नहीं है। दिन के गुनाह भी देख रहा है, रात के भी गुनाह देख रहा है। अल्लाह किसी भी चीज से गाफिल नहीं है। ये इंसानियत नहीं है, ये आजादी नहीं है, ये बेहयाई है। रात में नाचने वाली भी अल्लाह के सामने है, रात में रोने वाली भी अल्लाह के सामने है। अल्लाह को राजी करने वाली भी और अल्लाह को नाराज करने वाली भी, सब हाँ हाँ सब अल्लाह के सामने है। अल्लाह से कुछ नहीं छुपा, तो क्यों अल्लाह को नाराज करके अपनी जिंदगी गुजारते हो? तो सुन लो, जहन्नुम में आग के शोले आपके मुंतजिर है। ये जहन्नुम की आग आपने अपने लिए खुद तैयार की है। अब अल्लाह की नाराजगी की तरफ चल।